نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ایف سی کالج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ باڈی غالباً سوشیولوجی سے متعلق ان کی اس انیشیٹو کے اوپر کہ رمضان المبارک کے اندر اسٹوڈنٹس کو جمع کیا جائے اور اسلام کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے اور کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے، ڈسکشنز کی جائیں اور فوڈ فار تھاٹ جنریٹ کیا جائے جس سے ہم سب لوگ استفادہ کر سکیں. تو اس انیشیٹو اور اس پروگرام کے انعقاد پر میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں. اس میں بالخصوص جو آرگنائزرز ہیں آج کی اس ورچوئل سیشن کی، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. کہ یہ ایک انفارمل ورچوئل سیشن ہے جس میں ہم جمع ہیں اور ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں. میں اس کو فارمل کسی لیکچر کی شکل نہیں دینا چاہتا کنسیڈرنگ دا نمبر آف پارٹیسپینٹس. تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اس کو پروڈکٹیو بنایا جا سکے اور کچھ ضروری امور جو رمضان المبارک سے متعلق اور ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جا سکے. ناظرین محترم، اسلام جسے ہم دین کہتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر محیط ہے، یعنی ہر پہلو اور ہر ایسپیکٹ آف آر لائف کو اسلام کور کرتا ہے، اسے ایڈریس کرتا ہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم ایک ریلیجس پرسپیکٹو سے یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن حقیقت میں اگر ہم اپنی نگاہ سے اسے نہ بھی دیکھیں اور دیگر جو سوشل سائنٹسٹس ہیں، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی مفکرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی نگاہ اور ان کی زبان سے بھی اگر سنیں اور مطالعہ کریں تو وہ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، یعنی انسانی زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے، ہر پہلو کو کور کرتا ہے. اب عموماً انسانی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو دیکھنے میں انسان ایک جسم نظر آتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں ایک باڈی ہے، چلتی پھرتی باڈی ہے، ایک سر ہے، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، ایک جسم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں انسان، کہ یہ انسان ہے. جب تک چلتا رہتا ہے زمین پر باقی رہتا ہے، جب اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی. تو ہم اس کو چلتا پھرتا انسان تصور کرتے ہیں. لیکن اسلام کے نزدیک یہ انسان 3 ایسپیکٹس کا مجموعہ ہے. یہ اور طلب بات ہے، اس کو ہم سمجھیں گے تو بات آگے آسان ہو جائے. 3 ایسپیکٹس کا مجموعہ ہے انسان، یا یوں سمجھ لیں کہ اس جسم کے اندر 3 زندگیاں رہتی ہیں. یا اللہ پاک نے اس چلتے پھرتے انسان کو اس دنیا میں زندہ رکھا ہے، تو اس چلتے پھرتے انسان کے اندر 3 طرح کی زندگیاں موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں. وہ 3 عوامل، وہ 3 زندگیاں یا وہ 3 ایسپیکٹس جمع کریں تو ایک انسانی حیات وجود میں آتی ہے.
ہیومن لائف وجود میں آتی ہے جب تین ایسپیکٹس آف لائف کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب وہ تین ایسپیکٹس کیا ہیں، اس کے بارے میں مفکرین اور جو فلاسفرز ہیں مسلم، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تین ایسپیکٹس آف لائف، ان میں سے ایک ایسپیکٹ ہے، اس کو ہم جسدی زندگی کہتے ہیں، یعنی جسمانی زندگی، بایولوجیکل لائف، انسانی جسم کی جو زندگی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ایسپیکٹ اس زندگی کا شعوری زندگی ہے، انٹلیکچوئل لائف، اور تیسرا ایسپیکٹ اسی لائف اور حیات کا اسپریچول لائف، جس کو روحی زندگی کہتے ہیں۔ وہ یہ مفکرین کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایسپیکٹس آف لائف جب انہیں ہم جمع کرتے ہیں تو در حقیقت ایک انسانی زندگی کو وجود دیتے ہیں۔ اب ذرا ان میں اور غور کرتے ہیں ان تینوں ایسپیکٹس کے اندر، تاکہ ہمیں بات بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ جب ہم جسدی زندگی کی بات کرتے ہیں تو جسدی زندگی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ پری ریکویزٹس ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان کا جسم تقاضا کرتا ہے اچھی خوراک کا، انسان کا جسم تقاضا کرتا ہے اچھے لباس کا، انسان کا جسم تقاضا کرتا ہے شیلٹر کا، ہاؤس کا، ہوم کا، انسان کا جسم تقاضا کرتا ہے بڑے ہو کر اچھے روزگار کا، رسپیکٹ کا، سیلف رسپیکٹ کا، لوگوں کے ساتھ ایک سوشل سرکلز کا، دوستی کا، تعلق کا، سوشل انڈرسٹینڈنگ کا، ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ، پھر عزت ہے، لوگوں میں شناخت ہے، ایک پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے، سیلف اسٹیم ہے، سیلف رسپیکٹ ہے۔ میزلو کی تھیوری بھی آپ پوری اپلائی کر لیں اس کو، تو بیسکلی انسانی جسم، یا جس کو جسدی حیات کہتے ہیں، یا جسدی پہلو انسانی حیات کا، وہ ان تمام چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے ایسپیکٹس یا یہ سارے ایلیمنٹس جسدی حیات کی خوراک ہے۔ اس سے جسدی حیات پلتی ہے، اس سے جسدی حیات پروان چڑھتی ہے۔ یہ ایک ہے۔ اس کے لیے ہم دنیا میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، اچھا روزگار کرتے ہیں، اچھے وسائل کے لیے بہتر کاروبار کرتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں، بہتر گھر لیتے ہیں، اچھے لباس لیتے ہیں، اچھی گاڑی لیتے ہیں، اچھے فرینڈ سرکلز میں بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہماری جسدی حیات کی خوراک ہے، اس سے ہماری جسدی حیات پروان چڑھتی ہے۔ اچھی خوراک کھاتے ہیں تو جسم بھی پروان چڑھتا ہے، اچھی لباس پہنتے ہیں تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اچھے سرکلز میں بیٹھتے ہیں تو کنیکشنز اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں، اور جسدی حیات اس سے وابستہ ہے۔ اب ایک دوسرا پہلو بھی اسی حیات کا ہے کہ جس کے بغیر یہ نامکمل ہے، وہ ہے شعوری حیات، انٹلیکچوئل لائف۔ اس کی بھی کچھ خوراک ہے۔ اس انٹلیکچوئل لائف کی ڈیمانڈ ہے علم، جو ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈگریز حاصل کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، وٹ ایور جو کچھ بھی ہمارے معمول کے اندر ہے، وہ ہماری پھر اس کے بعد لائف لانگ ایکسپیرینس کرتے ہیں، چیزیں، تجربہ لائف کا، جابز کے ذریعے مختلف ملکوں کے اندر ہم وزٹ پہ جاتے ہیں، ایکسپوجرز ہوتے ہیں، مختلف تجربات سے گزرتے گزرتے جب 50-60 سال کا انسان ہوتا ہے، ساتھ اس کے پاس کیریئر میں علم بھی ہوتا ہے، سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، ڈگریز بھی ہوتی ہیں، اور پھر سال ہر سال کا تجربہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، اگر اس کو ایسے کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔ تو ایک ایکسپیرینس ہے، لرننگ ہے۔ پھر کوئی نوجوان انٹرنی کسی بڑے بوڑھے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے تجربے سے سیکھنے کے لیے اٹیچ ہوتا ہے، پڑھ تو وہ کتابوں میں چکا ہوتا ہے۔ تو وہ انٹلیکچوئل لائف ہے، یہ انٹلیکچوئل لائف کی خوراک علم اور تجربہ ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے جو انسان کی زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ اور تیسرا پہلو، اس کے بغیر پھر یہ پوری انسانی حیات نامکمل ہے، وہ اس کا اسپریچول پہلو، روحی پہلو۔
اب عموماً ہمارے ہاں رجحان یا بدقسمتی سے آج کے دور میں نوجوانوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم نے اس اسپریچول پہلو کو اگنور کر دیا، اس کو انسانی حیات کا حصہ نہیں سمجھتے، جبکہ جس طرح انٹلیکچوئل لائف بھی پارٹ اینڈ پارسل تھا ہیومن لائف کا، بایولوجیکل لائف بھی پارٹ اینڈ پارسل تھا ہیومن لائف کا، اسی طرح اسپریچول لائف، کیونکہ یہ تینوں ایلیمنٹس حقیقتیں ہیں۔ انسان کا برین ہے، وہ انٹلیکچوئل لائف سے ریلیٹڈ ہے، انسان کا جسم ہے وچ از اے ٹینجیبل تھنگ، وہ بایولوجیکل جسدی لائف سے متعلق ہے، اور اسی طرح انسان کے اندر روح ہے، اس کی سول، اسپرٹ، جس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان تو پورا جسم جیتا جاگتا پڑا ہوتا ہے لیکن وہ مر جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر سے روح مسنگ ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی، تو اس کے بھی کچھ تقاضے، جس طرح انٹلیکچوئل لائف کی خوراک تھا تجربہ اور علم، جس طرح جسدی لائف کے تقاضا تھا اچھی جاب، گھر بار، لباس، گاڑی، کپڑا، خوراک، یہ چیزیں تھیں، اسی طرح اسپریچول لائف کے بھی کچھ خوراک ہے جس سے انسان کی اسپرٹ اور سول تناور ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اسٹرینتھن ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ خوراک ہے، اور اس کی خوراک اعمال صالحہ ہے، یعنی گڈ ڈیڈز ہے، اچھے اخلاق ہے، نیکی ہے، عبادت گزاری ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے، برے کاموں سے دور رہنا ہے، اچھے کاموں کو اپنانا ہے، خیرات ہے، بری خصلتوں کو چھوڑ دینا ہے، بری عادتوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ وہ ساری چیزیں جو شریعت یا اسلام میں، جو ہماری آج کی اس سیشن کے جو ٹائٹل ہے اس کا پہلا لفظ ریلیجن، جو ریلیجس تقاضے ہیں، وہ ریلیجس تقاضے وہ روحی یعنی اسپریچول لائف کی خوراک ہے۔ تو جو کچھ ریلیجن ہمیں ریلیجس پرسپیکٹو سے عبادات کے زمرے کے اندر اور حقوق العباد کے زمرے میں اچھے اعمال، معاملات، گڈ ڈیڈز، بہتر خیرات، اچھی چیزوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں دین بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، دیگر مذاہب بتاتے ہیں، وہ ہماری خوراک بن جاتی ہے اسپریچول لائف۔ تو یہ تین طرح کی حیات، یا یوں کہہ لیں کہ حیات کے یہ تینوں ایسپیکٹس جمع ہو کر در حقیقت انسانی حیات کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک ایسپیکٹ بھی مسنگ ہوگا تو انسانی حیات نامکمل ہے۔ اللہ پاک نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسے کہا ہے کہ میری یہ کریشن کی الٹیمیٹ ہے، یعنی یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے میری کریشن کا، انسان، تخلیق انسان، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری ہائیسٹ کوالٹی کریشن انسان ہے، اور اس کو اس نے اتنا خوبصورت اور جامع بنایا ہے کہ وہ اس کو کمال پر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ صلاحیت اس نے انسان میں پیدا کی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے صرف اپنے تخیلات کے ذریعے۔ تو وہ جو ہائیسٹ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا کمال تب آئے گا جب وہ تینوں ایسپیکٹس پر بیک وقت کام کرے گا۔ اگر کسی ایک کو اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ انسان وہ انڈر یوٹیلائزڈ رہے گا۔ یعنی اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ ایک مشینری لے کر آتے ہیں، $1 ملین کی مشینری ہے کسی فیکٹری کی، اور لا کر اس کو آپ لگا دیتے ہیں، وہ مشینری ایک 100 ڈفرینٹ ٹائپ آف جابز پرفارم کرنے کی اہلیت رکھتی ہے وہ مشینری، لیکن آپ اس سے پیپر کٹنگ کا چھوٹا سا کام لیتے ہیں یا پیپر پنچنگ کا اس سے کام لیتے رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو بڑے فوٹو کاپیز ہوتے ہیں، پرنٹرز اور فوٹو کاپیز، آپ لوگوں کے ہاں یونیورسٹی میں ہوں گے، بڑے سائز کے جو پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، جو ہزارہ پرنٹ آؤٹس نکالتے ہیں منٹس کے اندر، اور بعد میں وہ فائلز کو سٹیپل بھی کر دیتے ہیں۔ اب آپ سٹیپلر نہ لیں، وہ پورا مہنگا سیٹ اپ لا کر لگا دیں اور اس سے صرف استعمال سٹیپلر کے لیے کریں،
کہ میں نے فائل سٹیپل اس سے کرنی ہے، جبکہ اس کا کام کلر پرنٹنگ تھا، ہزارہ پرنٹس کو منٹس میں نکال دینا تھا، ترتیب لگانا تھا کاغذ کی. وہ ساری چیز چھوڑ دیں اور آپ لاکھوں روپے کی مشین سے صرف سٹیپل کریں، اور وہ کام آپ ایک خالی سٹیپلر سے بھی کر سکتے. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے لاکھوں کی مشینری کو انڈر یوٹیلائز رکھا، آپ نے اس کو صحیح یوز نہیں کیا اور ویسٹ کیا. یہی حالات اور صورت انسان کی بھی ہے. اللہ پاک نے انسان نامی جو مشین ہے یہ اتنی بڑی بنائی ہے، اتنی طاقتور بنائی ہے، اور اس کے اندر اتنی خصوصیات پوشیدہ فرمائی، اتنی خصوصیات اس کے اندر رکھی ہیں کہ اگر انسان اس کو پوری طرح یوٹیلائز کر لے تو یہ کائنات اس میں سما سکتی ہے. انسان اس کائنات میں نہیں سما سکتا، یہ حقیقت. اگر پوری طرح انسان اپنی تمام فیکلٹیز آف برین کو، فیکلٹیز آف ہیومن لائف کو یوٹیلائز کر لے، ایکسپلور کر لے، تو یہ کائنات پوری کی پوری ایک انسان میں سما سکتی ہے. اور پھر بھی وہ کائنات اس انسان کے وجود میں ایک رائی کے دانے کے برابر نظر آئے. اتنا بڑا اللہ پاک نے انسان کو بنایا. اگر انسان پوری طرح اپنے آپ کو ایکسپلور کر لے تو ایکسپلور کرنے کی شرط یہ ہے کہ تینوں ایسپیکٹس کو بیک وقت دیکھیں، اپنی ظاہری نشر و نما اور گروتھ کو بھی، انٹلیکچوئل نشر و نما اور گروتھ کو بھی، اور اسپرچوئل نشر و نما اور گروتھ کو. اور تینوں کی الگ الگ ڈیزائرز ہیں، خوراکیں ہیں، جن کا میں نے تذکرہ آپ کی خدمت میں کر دیا. اب ایک اور مثال سے میں یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ میں اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے، آپ اس کو فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے، بچی ہے، بچہ، آپ اس کو چھوٹا سا ہے 1 سال کا، آپ اسے گھر میں ایک کمرے کے اندر بند کر دیں، جہاں روشنی نہیں آتی، جہاں کوئی باہر کی آواز نہیں آتی، کوئی خیر خبر نہیں آتی، کچھ نہیں آتا. صرف اس کے گھر کے اندر ایک بندہ جائے اور اس کو لباس پہنا دے، اس کو کھانا کھلائے، اگر بس یہ چیزیں اس کی جو ضروری ہیں اس کے جسم کو پروان چڑھانے کے لیے وہ اس کو دیتا رہے، اور کوئی سورس آف انفارمیشن اس کے پاس نہ رہے، اور 20 سال بعد آپ نکالیں اس کو کمرے سے، تو اس کا جسم 20 سال جتنا ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس کو خوراک مل رہی تھی، اس کو لباس مل رہا تھا، اس کا جسم بڑھتا جائے گا، لیکن اس کا ذہن وہی 1 سال جتنا ہوگا کہ جس عمر میں آپ نے اس کو اس کمرے میں قید کیا تھا، کیونکہ اب اسے کوئی انفارمیشن نہیں آتی. تو اس کے ذہن کی گروتھ نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کا ذہن بچہ رہا، وہیں کھڑا رہا جہاں پر اسے قید کیا، کیونکہ ذہن کو اس کی خوراک نہ ملی، ذہن کو علم نہ ملا، ذہن کو تجربہ نہ ملا، پریکٹیکل ایکسپیرینس نہ ملا، ایویڈنس نہ ملا. تو ذہن کی گروتھ رک گئی، جسم بڑھتا رہا کیونکہ جسم کو کھانا اور خوراک ملتی رہی. تو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انٹلیکچوئل گروتھ رک سکتی ہے اگر اس کی خوراک روک دی جائے، اور جسم بڑھتا بھی رہ سکتا ہے، تو ناظرین محترم اسی طرح انسان کی روح بھی ہے. اسے کیوں اگنور کرتے ہیں؟ اس کی خوراک ہم نے کیوں بند کر رکھی ہے؟ تو اس کو خوراک دیے بغیر ہم امید لگا لیں کہ ہماری روح بھی تناور ہو جائے، ہماری روح بھی تندرست ہو جائے، ہماری روح بھی مضبوط ہو جائے، تو کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنے جسم کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم ڈگریز حاصل کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، تجربے سے اپنی انٹلیکچوئل لائف کو بھی اہمیت دے کر اسے بھی پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن جس کو ہم نے کمزور نحیف کر چھوڑا ہے وہ ہماری روح ہے، اسے خوراک نہیں دیتے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کرتے، باقی 2 لائفز کی ہم کر رہے ہیں پوری. اس کو ہم نے ایک قید خانے میں بند کیا ہوا ہے، جہاں پر نہ اس کو اس کے مطلب کی روشنی ملتی ہے، نہ اس کو اس کے مطلب کی خوراک ملتی ہے، نہ اس کو اس کے مطلب کی کوئی اور شے ملتی ہے، ہم نے بند کر دیا اسے. تو ناظرین محترم اللہ پاک نے دین اسلام میں جو تربیت کا نظام انٹروڈیوس کیا، اس تربیت کے نظام کی بنیاد
اس روح کو بھی تناور کرنے پہ رکھی ہے۔ تو اسلام ہمیں جو پھر گائیڈنس مہیا کرتا ہے بطور ریلیجن، بطور فلسفی، بطور آئیڈیالوجی، وہ ہمیں ہماری روح کو خوراک دیتی ہے۔ ہمیں جو اچھی باتیں بتاتا ہے، ان اچھی باتوں سے ہماری روح بھی طاقتور ہوتی ہے۔ جن برے کاموں سے رکنے کے لیے کہتا ہے، ان برے کاموں سے ہماری روح جب بچتی ہے تو تناور اور مضبوط ہوتی ہے۔ نتیجتاً آپ کا جسم بھی بہتر ہوتا گیا، پھر آپ کی انٹلیکچوئل لائف، آپ کے علم، مطالعہ اور ایکسپیرینس سے بہتر ہوتی گئی، اور ساتھ آپ نے اپنی روح، اچھی عادات، بری خصلتیں، اچھی خوبصورت چیزیں اپنی شخصیت میں ایڈ کرتے چلے گئے، تو روح بھی خوبصورت ہو گئی۔ تو تینوں ایسپیکٹس پہ کام کر لیا تو انسان کامل بن گیا، انسان بلند ہو گیا، انسان عامیانہ سطح سے اٹھ کر اوج پر چلا گیا، فلک پر پہنچ گیا، بلندیوں کو چھو لیا اس نے۔ تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین محترم، جس طرح انسان بیمار ہو جائے یا انسانی جسم کو تندرستی درکار ہو، بہتری درکار ہو، تو ہم کیمپس لگاتے ہیں نا مختلف۔ کبھی کبھی آپ لوگ سپورٹس کیمپس میں جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ لوگ کوئی فیسٹیولز ہیں، پورے ایک مہینے کی کوئی ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں۔ یہ جو کرکٹ ٹیم ہے یا دیگر ٹیمز گیمز کے لیے یا بڑے انٹرنیشنل میچز سے پہلے ان کے کیمپس لگتے ہیں، وہاں پہ روز کھیلتے ہیں، یہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور دیگر اور بھی ہر چیز کے لیے آپ ایگزامز جب ہوتے ہیں تو ایگزام سے پہلے آپ بالکل ایکسکلوزیو قسم کے سیشنز کرتے ہیں، کئی بار ریویو کرتے ہیں اپنے پورے کریکولم کو۔ تو حاضرین محترم، یہی روح کی بہتری تیاری اور اس کو استعداد دینے کے لیے اللہ پاک نے پورے سال کے اندر پھر مختلف سیگمنٹس، مختلف پاکٹس ایام کی، کبھی مہینہ، کبھی دن، کبھی ایک رات، مختلف پاکٹس پورے سال میں اللہ پاک نے وہ اسپریچول کیمپس کی صورت میں رکھی ہے کہ جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں، انوائٹ کریں کہ بھئی سارا سال جو روٹین میں رکھتے ہیں آپ اس کو بریک کریں، اور اب تھوڑا روح کی طرف توجہ دیں، روح کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دیں، بریک کریں اپنی غیر ضروری روٹینز کو اور تھوڑا سا اس طرف آ جائیں۔ تو رمضان المبارک بھی انہی خوبصورت اور عظیم کیمپس میں سے ایک کیمپ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس کو ایکسٹرا آرڈینریلی موٹیویٹنگ بنایا ہے، اور اس کے اندر پھر بہت سی برکات پوشیدہ کی ہیں کہ جب بھی کوئی اس کیمپ میں آتا ہے، جس کیمپ کا نام رمضان ہے، پورے مہینے کے لیے، تو وہ جو بھی ایفرٹ کرتا ہے اس کے ریزلٹس ملٹی پلائی ہوتے ہیں، جو بھی ارادہ کرتا ہے اس کو وہ پختگی نصیب ہوتی ہے، جس چیز کی بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اس کے معاون ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان وہ اسپریچول کیمپ ہے جس کی خصوصیات ہیں کہ آدمی تو محنت کرتا ہی ہے، رمضان بھی اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے، اس کو اچھی عادات کو پختہ کرنے۔ اور پھر رمضان المبارک ایک ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے تینوں پہلوؤں کو ایڈریس کرتی ہے۔ باقی ساری راتیں جو ہیں وہ انسان کی اسپریچول لائف کو ایڈریس کرتی ہیں، کبھی 15 شعبان ہے، کہیں 27ویں رمضان کی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، کبھی اور ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں جن میں ہم عبادات کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رمضان المبارک وہ روح کو ایڈریس کرتی ہیں چیزیں، لیکن رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان اگر صحیح معنوں میں یہ مہینہ گزارے، تو میں نے عرض کیا کہ انسانی زندگی کے 3 پہلو ہیں، تو رمضان المبارک تینوں پہلوؤں کو برابر ایڈریس کرتا ہے، اس کی فزیکل یعنی بایولوجیکل جسدی لائف کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اس کی انٹلیکچوئل لائف کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اور اس کی اسپریچول لائف کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ تو آگے چل کر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک ہماری تینوں حیاتی پہلو ان کو کیسے ایڈریس کرتا ہے۔
اور اگر صحیح معنوں میں ہم گزاریں تو اس کو بینیفٹ کیسے پہنچاتے ہیں۔ پہلے میں کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ رمضان المبارک کی خصوصیات اور فضائل ہماری آڈینس کے لیے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے سن رکھی ہوں گی، کئی چیزیں نہیں سنی ہوں گی، کئی سنی ہوں گی تو ان کا یادہ ہو جائے گا، تاکہ ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں۔ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمارے تینوں پہلوؤں کو کیسے ایڈریس کرتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جس دن شعبان ختم ہو رہا تھا اور اگلے دن رمضان کا آغاز ہو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے اور ان کے راتوں کے قیام یعنی تراویح کو اللہ پاک نے نفل قرار دیا ہے، جو کہ فقہا کے نزدیک سنت موقدہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ سنت ہے جسے ہم ترک نہیں کر سکتے، اور ہم نے تراویح پڑھنی ہوتی ہے۔ اس پر بھی عموماً مغالطہ پایا جاتا ہے ساتھیوں کے ہاں کہ یہ نفل ہے، پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں۔ نہیں، یہ ایسی سنت ہے کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ترک نہیں فرمایا، یعنی تراویح چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، اور 8 تراویح کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ 20 رکعت تراویح ہے، ہاں جماعت سے پڑھنی چاہیے، اور اگر کبھی ناممکن ہو سکے آپ بے شک اکیلے گھر میں پڑھ لیں، لیکن تراویح کو چھوڑنا انسان کو گناہ گار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی راتوں کے قیام یعنی تراویح کو نفل کیا۔ پھر جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ اس مہینے میں اگر کوئی انسان چھوٹا سے چھوٹا عمل جو کہ اس پر فرض نہیں تھا، نفل تھا، وہ کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اجر نماز کے برابر دے دے گا، اجر اسے روزہ رکھنے کے برابر دے گا، اجر اس کو فرائض کے برابر دے گا، یعنی درجے میں اتنا ہر عمل کو اٹھا کے اس مہینے میں کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، صابر کا ثواب۔ پھر فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، لوگوں کے حال احوال پوچھنا، لوگوں کی عیادت کرنا، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا، لوگوں کے غم دور کرنا۔ تو فرمایا یہ غم گساری کا خواری کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا یہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ اس کے ثواب میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یعنی کہ کوئی کسی کو افطار کرواتا ہے تو اس افطار کروانے والے کو بھی روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے روزے چھوڑ دے گا، نہیں، اپنا روزہ تو وہ رکھے گا، لیکن افطار کروانے والے کو دوہرا ثواب یعنی 2 روزوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، کہ کسی کو افطار کروایا تو بھی 1 روزے کا ثواب مل گیا، اور خود اپنا روزہ رکھا تو وہ بھی اس پر فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اس کے ثواب، پھر فرمایا کہ پھر عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم میں سے ہر کوئی تو افطاری نہیں کر سکتا دوسروں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت پیاری بات ہے، ہم اکثر لوگ اتنی زیادہ آرٹیفیشیلٹی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے آج افطار کرنا ہے دوستوں کا یا بلانا ہے، تو ہمارے لیے وہ پارٹی کا تصور ہے کہ ہم نے اتنا خرچ کرنا ہے اس کے اوپر، اگر میں نے اچھا افطار نہ کیا
لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈشز میں نے اویلیبل نہ کی ٹیبل پر، تو وہ بات کریں گے اس کے اور خلاف بات ہوگی یا مذاق اڑے گا، تو جبکہ یہ سب ناجائز قسم کی سوچیں ہیں۔ رمضان میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک روزہ افطار کہ اگر نہ بھی طاقت، کچھ طاقت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا ایک پانی پلانے یا ایک دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب اور اجر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کو پانی پلا کر، دودھ کا گھونٹ پلا کر، کھجور سے ہی کسی کا روزہ افطار کروا رہے ہیں تو اللہ پاک اتنا ہی اجر عطا کروا۔ پھر فرمایا اس مہینے کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ جو ہم گزار چکے ہیں، آج 11واں روزہ ہے تو ہم دوسرے عشرہ میں داخل ہو گئے ہیں، تو فرمایا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں فرمایا یہ عشرہ مغفرت ہے، اور پھر تیسرا عشرہ فرمایا دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو تینوں 10 ایام اور عشور جو عشرہ ہے اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی کرم نوازی فرمائی ہے۔ ناظرین محترم، کچھ اور احادیث اس سلسلے میں اہمیت کے حوالے سے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے۔ اب عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے، یا دوزخ کے دروازے کیسے کھل جاتے ہیں، یا شیاطین کیسے قید ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم المرتبہ امام اور عالم دین ہیں، بزرگ، تو آپ نے اس کی شرح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے میٹافوریکلی، یہ مراد ہے کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان میں اچھے کاموں کی توفیق بڑھا دیتا ہے، یعنی خیر، لوگوں کے ارادے خیر کے بڑھا دیتا ہے، بنا دیتا ہے، کیونکہ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ارادہ ہے، جو جس کو دے دے وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ تو رمضان میں اللہ پاک خیر اور نیکی کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے کہ اور برے ارادوں اور برے خیالات میں حد درجہ کمی فرما۔ تو جنت کے دروازے کھولنے سے مراد کہ وہ خیر کے کاموں کے ارادے بڑھا دیتا ہے، لوگوں کی توفیقات اور سوچ اس طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے، اللہ پاک اپنے ارادے سے اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ جو سارا سال دین کی طرف نہیں آتے، خیر کے کاموں کی طرف نہیں آتے، بری عادات کی طرف رہتے ہیں، بری باتوں کی طرف رہتے ہیں، برے افکار کی طرف رہتے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک میں مسجد کا رخ کرتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے دل میں حیا آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ تو وہ جو احتیاط ہے یا ایکسٹرا تصور ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ ایکسٹرا تصور یہ وہی توفیق ہے جب اللہ پاک فرماتا ہے نا میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، مراد یہ کہ وہ عام بانٹتا ہے خیر کا ارادہ، عام بانٹنے لگ جاتا ہے پھر توفیقات خیر کی، تو اس سے پھر لوگ اپنا کر جو اس پر قائم ہو جائیں ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں، یعنی جنت کھل جاتی ہے۔ اور پھر برے افکار، برے ارادے، بری عادتیں عموماً جو معاشرے میں رہتی ہیں، رمضان میں نیچرلی اللہ پاک لوگوں کا ٹلٹ تبدیل کر دیتا ہے اور اس دھیان ادھر سے ہٹا دیتا ہے، کم ہو جاتی ہے، پرسنٹیج بہت ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ پھر بھی قائم رہتے ہیں اپنے معاملات پر، لیکن بہت پرسنٹیج ریڈیوس فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے دوزخ کے دروازے بند کرنا، اور شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے، یعنی کہ جو عموماً لوگ اکساتے ہیں ایک دوسرے کو، برے برے آئیڈیاز دیتے ہیں، شرارتی خیالات کے ساتھ نئے نئے آئیڈیاز لاتے ہیں لوگوں کے پاس، لو اب یہ غلط کام کرتے ہیں، لو اب وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ بھی باز آ جاتے ہیں، شیاطین کو بھی اللہ پاک جکڑ دیتا ہے، شرارتیوں کو۔ تو یہ مہینہ خاص ہے، اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے
کہ جس کے اندر اللہ پاک انسان جو بھی ارادہ کرے یہ مہینہ اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ ایک قدم بڑھاتا ہے، یہ مہینہ اس کے قدموں کو ملٹی پلائی کروا دیتا ہے اور سفر جلدی طے کرواتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان کو باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پورا ماہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ جنت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ اس کا مفہوم میں پہلے عرض کر چکا کہ یعنی توفیق دے دی جاتی ہے اور وہ واپس پورا مہینہ نہیں لی جاتی، اور برائی کی توفیق روک دی جاتی ہے اور وہ پورا مہینہ یہ سلسلہ ایسے ہی رہتا ہے۔ اور پھر بڑی خاص بات آگے ارشاد فرمائی کہ پھر ایک ندا دینے والا فرشتہ، منادی کرنے والا فرشتہ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہوتا ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والو آگے بڑھو، اور اے شر کے متلاشی، اے شر کی تلاش کرنے والو، اے شرارتی لوگو رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور ہر رات رمضان کی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو کسی پر پیار آتا ہے، اللہ پاک کو کسی کا اخلاص پسند آ جاتا ہے، اللہ پاک کو رمضان کی راتوں میں کسی کا رونا پسند آتا ہے، کسی کی تلاوت قرآن پسند آتی ہے، کسی کی روزے کے اندر قار بندی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اور ہر رات اللہ پاک کسی نہ کسی کے لیے تقدیر میں لکھ دیتا ہے کہ اس کے لیے میں نے جنت مقرر کر دی، اب اس کا اختتام جنت پر ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کس کا ہوگا، لیکن ہم سب کو کوشش کرنی، تاکہ کیونکہ اللہ پاک اس مہینے میں اتنی خیر بانٹتا ہے کہ اس سے بھی کوئی محروم رہ جائے تو پھر اس کو اور کون بچائے گا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اپنے کئی بندوں اور بندیوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور بے شک رمضان المبارک کے ہر روز ہر مسلمان کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے، جو وہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے، یعنی ایک ایکسٹرا ایڈنگ بینیفٹ ہے کہ رمضان المبارک کی 30 اپرچونٹیز انسان کے پاس ہیں، 30 دن اللہ پاک نے ایسے رکھے ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اے میرے روزے دار بندے، اے میرے روزے دار بندی، تو صحیح طریقے سے روزہ رکھ، اخلاص کے ساتھ، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں، جو پری ریکویزٹس ہیں روزے کے، وہ پورے ادا کر، محبت سے روزہ کر، پھر قیام اللیل بھی کر، تراویح بھی ادا کر، پھر میرا کلام بھی پڑھ، قرآن بھی پڑھ، اور بری باتوں سے رکا رہے، اچھی باتوں اور خیر کے کام کرتا رہے، خیرات کر، یعنی جو کچھ رمضان میں بتایا ہے وہ کر، اور پھر رمضان میں دن میں عموماً افطار کے وقت مجھ سے مانگ جو تو چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ہر روز تیرے لیے ایک اپرچونٹی ونڈو ہے، تیری ایک دعا قبول کروں گا۔ اگر صحیح معنوں میں رمضان کو گزارو گے، اگر رمضان کے ساتھ مذاق کرو گے تو پھر نہیں، اگر صحیح معنوں میں رمضان کو رمضان کی طرح گزارو گے تو اللہ پاک فرماتا ہے ہر روز ایک دعا، یعنی اللہ پاک یہ ایک ٹوکن ایشو ہر روز کرتا ہے کہ ہر روز اس ٹوکن پہ فری پرچیز ہے، یعنی جو مانگو گے، صحیح ایک بار روزہ رکھ لو، جو مانگو گے ہر روز عطا کر دوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے رمضان المبارک میں یہ بہت سی خصوصیات، ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے انہوں نے روایت کی حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے عطا ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی لوگوں کی طرف جو روزے دار ہوتے ہیں ان پر اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے۔
اور پھر آگے فرمایا کہ یہ تو تم جانتے ہو کہ جس پر خدا نظر رحمت فرما دے تو اس کو کیا کچھ مل جاتا ہے۔ تو پہلی رات تمام روزے داروں پر اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جی دوسری یہ تحفہ ملتا ہے کہ شام کے وقت روزے دار، کیونکہ سارا دن بھوکا پیاسا ہے، تو روزے دار کے منہ سے جو اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کو وہ روزے دار کے منہ سے آنے والی اسمیل بھی پسند ہے۔ یہ دوسرا تحفہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات کے لیے اس روزے دار کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میری دار رحمت میں پہنچ کر آرام کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک جنت کو حکم دیتا ہے، اے میری جنت، میرے روزے دار میری خاطر بھوکے پیاسے ہیں، میری خاطر اپنی خواہشات پر کنٹرول کر رہے ہیں، میری خاطر اپنی خواہش کی چیزوں سے رکے بیٹھے ہیں، تو بس تو ان کے لیے تیاری کر لے، اے جنت تو سج جا ان کے لیے۔ یہ دنیا کی مشکلات سے تھکے ہارے جلد میرے پاس آنے والے ہیں، تو سج جا ان کے لیے تاکہ تجھے دیکھ کر یہ خوش ہو جائیں اور تجھ میں آرام کر سکیں۔ اور پانچواں تحفہ فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات جب آتی ہے تو اللہ پاک سارے مزدوروں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جتنے مزدوری کرنے والے ہیں، مزدوری سے مراد روزہ رکھنے والے، اللہ کو منانے والے، راتوں کو جاگنے والے، قرآن پڑھنے والے، بری عادتوں سے رکنے والے، اچھی عادتوں کو اپنانے والے، خیرات کرنے والے، غمگساری کرنے والے، لوگوں کو عطا کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، تو یہ جو ساری محنتیں 29 دنوں میں کی جاتی ہیں انہیں مزدور کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک ان مزدوروں کو بخش دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے لوگ میری خاطر 30 دن میرے مطابق جیے ہیں، اللہ پاک ان کو بخش دیتا ہے۔ قربان جائیں، یہاں پر ایک خاص نقطہ میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ ناظرین محترم، اللہ پاک کی مرضی سے کوئی 30 دن جی لے تو اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ پاک کی مرضی سے کوئی 30 دن جی لے تو وہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنے کرم فرماتا ہے۔ تو کوئی اگر ارادہ کر لے کہ میں نے ساری زندگی ویسی جینی ہے تو اس سے اللہ پاک کتنی محبت فرمائے گا، اس کو کتنا انعام دے گا، اس پر کتنا کرم فرمائے گا، اسے کتنا اکرام سے نوازے گا۔ ناظرین محترم، اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ معمولات ہیں۔ کہتے ہیں جب رمضان المبارک آتا تو رمضان المبارک کی ہر رات جبرائیل امین کے ساتھ آپ قرآن مجید کا دورہ فرماتے، دن میں روزہ ہوتا۔ رمضان المبارک میں یوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخی لجپال تھے، آپ سے زیادہ کوئی سخی ذات ہی نہ تھی، لیکن صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا آپ کی سخاوت بھی اپنی بلندیوں کو چھوتی تھی۔ آپ مدینہ منورہ کے تمام قیدی رہا فرما دیتے تھے رمضان المبارک کی پہلے، یعنی اتنی عطا جوبن پر تھی کہ حضور بخشتے تھے۔ پھر آتا ہے روایات میں کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا، جو مانگتا حضور ویسے بھی پہلے بھی عطا فرماتے، رمضان المبارک میں تو پھر اسے کچھ خالی رہنے ہی نہ دیتے، ہر شے اسے عطا کر کے بیچتے۔ یہ رمضان المبارک کی پھر جو دوسری خوبصورت خصوصیات میں سے ہے وہ یہ خیرات کا عمل ہے، کیونکہ رمضان المبارک سے آگے زکوٰۃ جڑی ہوئی ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم خیرات دیتے ہیں، تو لوگوں کو عطا کرنا، افطار کروانا، لوگوں کی بھوک کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے مہربانی کرنا۔ مثال کے طور پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی روایت کہ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ 7 دن سے میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا،
یعنی میں نے 7 دن سے کسی کی میزبانی نہیں کی، کسی کی خدمت نہیں کی، کسی کو کھلایا نہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان لوگوں کے یہ درجے تھے کہ وہ خدمت، خیرات، عطا، لوگوں کو کھلانا، مدد کرنا، اس کو اتنی اہمیت دیتے کہ کوئی 4 دن نہ آئے تو پریشان ہو جاتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے مہمان نہیں آیا، کسی کی خدمت کا موقع نہیں بنا۔ اور خیرات اور اثار اور قربانی کا عالم یہ تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بکری کا سر ہدیہ آیا۔ انہوں نے یہ خیال کر کے میرا فلاں مسلمان بھائی دوسرے گھر میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند اور بھوکا ہے، تو انہوں نے وہ سر جو آیا تھا وہ آگے بھیج دیا، اس کو ملا، تو اس نے آگے خیال کر کے کہ نہیں نہیں، مجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں فلاں شخص بھوکا ہے، اتنے دن سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس نے بھی نہیں کھایا اور آگے بھیج دیا۔ تیسرے گھر میں پہنچا اور وہاں پر بھی وہ صحابی جو تھے انہوں نے سوچا کہ نہیں، میرا فلاں جاننے والا زیادہ مجھ سے بھوکا ہے اور اتنے دن سے فاقوں میں ہے، تو اس نے بھی نہ کھایا اور آگے بھیج دیا۔ اور 7 گھروں سے گھومتا گھومتا وہ سر واپس پھر اسی صحابی کے پاس آ گیا کہ جس نے پہلی مرتبہ وہ ہدیہ کیا تھا۔ یہ ایثار کے درجے تھے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے تھے۔ اور رمضان المبارک اسی ایثار کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جہاں پر خود بھی روزہ رکھیں، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، مفلسوں کو، کمزور حال لوگوں کو بھی اسی طرح یاد رکھیں اور ان کے معاون اور مددگار ہو جائیں۔ ایک اور جو ضروری چیز ہے، رمضان المبارک ناظرین محترم قرآن کا مہینہ، کیونکہ 27ویں شب ایسی وہ شب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حضور سے جو قرآن مجید کا پہلا نزول ہے، زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے سے پہلے جو پہلا نزول اللہ پاک نے آسمان پر فرما دیا، وہ لیلۃ القدر یعنی رمضان کے مہینے میں تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی خصوصیات رمضان میں اس طرح ہے کہ آپ نے قیام اللیل اس میں رکھا، اس میں تلاوت قرآن ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر رات قرآن مجید کا سیدھا جبرائیل امین کے ساتھ دورہ فرماتے، تو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں مل کر قیامت والے دن میرے امتی کی شفاعت کریں گے، یعنی روزہ اور قرآن اکٹھے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور لوگوں کی شفاعت کریں گے، ان کی بخشش کا سوال کریں گے۔ کیوں؟ کہ قرآن اور روزے کو اللہ نے جمع فرمایا۔ یہاں پر مختلف جیسے حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں روزے قیامت بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے دن کے وقت اس کو کھانے اور خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے رات کے وقت اسے نیند سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت بھی قبول فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ جو قرآن مجید کا رمضان سے تعلق ہے، ذرا میں کچھ واقعات عرض کر دوں کہ جو بزرگان دین اور عظیم المرتبت ہستی تھی، رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کے کیا معمولات تاکہ ہم بھی اپنائیں، ہماری زندگیوں میں بھی یہی چیز آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے عرض کیا کہ ہر روزے رمضان کی رات جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری زندگی کا معمول تھا کہ ہر روز رمضان المبارک میں طلوع فجر، یعنی آپ رمضان المبارک میں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت فرماتی ہیں، اور جب سورج طلوع ہو جاتا یعنی فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کرتی طلوع سورج تھا۔ اسی طرح کوئی اور صحابہ کرام ہیں، ان کے اسی قسم کے معمولات رہے۔ حضرت قتادہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 7 راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے، یعنی ایک قرآن ایک ہفتے میں ختم کرتے، لیکن جب رمضان المبارک آتا تو 3 راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے، اور جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا یعنی آخری 10 دن آتے تو اس میں ہر رات ایک قرآن مجید ختم کر لیتے۔
اتنی قرآن سے اور تلاوت قرآن سے محبت تھی. کیوں؟ کہ جس کا روزہ رکھ رہے ہیں اس کی باتیں ہیں، یہ اس کا کلام ہے جو اس نے اپنی مخلوق سے کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ اس محبوب حقیقی کا کلام پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے اقوال میں کہ آپ کا معمول تھا کہ وہ ایک دن اور رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، یعنی 30 دن میں 30 قرآن مجید پڑھتے. اور لیکن جب ماہ رمضان آتا تو چاند رات اور عید کے دن کو شامل کر کے، ہم لوگ چاند رات ہمارے معمولات ہوتے ہیں شاپنگ پہ، روڈز پہ نکلے ہوتے ہیں، نوجوان خاص طور پہ موٹر بائکس کے ساتھ الٹے الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ والوں کی دیکھیں کہ رمضان اور چاند رات کو ملا کر، دن کو شامل کر کے پورے رمضان کے مہینے میں 62 قرآن مجید ختم کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ایک رمضان کے مہینے میں ہر سال 62 قرآن مجید کا ختم کیا کرتے. ان لوگوں کی یہ کلیکشنز تھیں. اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا تو آپ اپنی تمام دیگر نفلی عبادات کو ترک کر دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت کو ہی فوکس کر لیتے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نمازوں میں پڑھے جانے والے قرآن کے علاوہ رمضان المبارک میں 60 یعنی 60 قرآن مجید امام شافعی ختم کیا کرتے تھے ہر رمضان میں. اسی طرح امام ظاہری فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف تلاوت قرآن اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. کتنی پیاری بات. امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تلاوت قرآن اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کی شان ہے. تو ناظرین محترم، یہ کچھ میں نے چیزیں عرض کی جو رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے معمولات کے اندر لا سکتے ہیں اور اس کو اپنا سکتے ہیں. پر اٹس نیور لیٹ. 10 روزے گزر گئے ہیں لیکن ہم آج بھی ارادہ کر سکتے ہیں. باقی 20-19 روزے باقی ہیں. اگر اپنے معمولات میں آج تبدیلی لے آئیں تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا تاکہ اگلا رمضان جب ہماری زندگیوں میں لوٹ کر آئے تو ہم اس سے اور بہتر انداز میں استفادہ کر سکیں. آئیے اب میں تھوڑا ایک ماڈرن ایسپیکٹ اور پرسپیکٹو سے رمضان کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں. اور جو میں نے ابتداءً عرض کی کہ رمضان المبارک انسانی زندگی کے 3 پہلو ہیں اور تینوں پہلوؤں کو جمع کریں تو انسانی حیات مکمل ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ رمضان ان تینوں پہلوؤں کو ٹچ کرتا ہے، یعنی رمضان تینوں پہلوؤں کو بینیفٹ دیتا ہے. آئیے ذرا اس کو ماڈرن پرسپیکٹو سے اسیس کرتے ہیں. ناظرین محترم، عموماً نوجوان نسل آج کئی بار روزہ رکھنے سے بھی اوائڈ کر جاتی ہے، درگزر کرتی ہے. وہ عموماً رمضان المبارک یا رمضان کے روزوں کو چیلنج تصور کرتی ہے اور وہ اس کو مشکل تصور کرتی ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا. اور اس کے لیے وہ دلیل یہ بناتے ہیں کہ یہ رمضان شاید انسان کو پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتا، کیونکہ انسان نے سارا دن تھرسٹی رہنا ہے، سارا دن بھوکا رہنا ہے، کم کھانا ہے، سستی آتی ہے، نیند آئے گی. تو انسان وہ پھر یہ ساری چیزوں کو ریزن بنا کر وہ روزوں سے دور جاتے ہیں، روزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. جبکہ ناظرین محترم، میں کچھ ریسرچ انٹرنیشنل جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک سے زیادہ پروڈکٹیو مہینہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں دین کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں اسلام کے پرسپیکٹو سے نہیں کہہ رہا، آپ کے ورلڈلی پرسپیکٹو سے. دنیا کے کاموں میں آپ کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ ٹرائی کریں، آپ رمضان المبارک کو، روزوں کو اڈاپٹ کریں. اپنی صرف روٹین صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں جو برکات رکھی ہیں وہ آپ کی دنیا کے کام میں بھی برکت ڈالتی اور پروڈکٹیو کرتی ہیں. آئیں اس کو ذرا سائنٹیفکلی اسیس کرتے ہیں کہ وہ یہ کیسے کرتا ہے، یہ ممکن کیسے ہوتا ہے. ناظرین محترم،
یہ پروڈکٹیو کیسے ہے؟ عام حالات میں روزمرہ کی زندگی ایک حصہ بہت سارا جو ہمارے دماغ میں وابستہ رہتا ہے، جو ہمیں نان پروڈکٹیو کرتا ہے، وہ غیر ضروری کھانا پینا ہے، سنیکنگ ہے، بائٹس لینا ہے، چھوٹی چھوٹی لٹل بائٹس ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا۔ جن لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے وہ باہر جا کے اسموک کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیتے رہتے ہیں، کبھی کافی لے لی، کبھی چائے لے لی، کچھ نہ کچھ ایک چلتا رہتا ہے۔ تو سائنٹیفکلی آپ کوئی بھی پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم مصروف ہے کھانے کے اندر، کچھ نہ کچھ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے۔ تو وہ جو آپ کے ذہن کا فوکس ہے، وہ فوکس آپ کا عام حالات اور ایام میں اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا، وہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ وہ آپ کا کام پر بھی ہوتا ہے، کچھ کھانے پر بھی ہوتا ہے، کچھ پینے پر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ چھوٹی چھوٹی بریکس لیتے ہیں، کافی بریکس، ٹی بریکس، بائٹس بریک، چھوٹی چھوٹی بریکس لیتے ہیں، تو وہ آپ کا واپس بیک ٹو نارمل فوکس، کام میں کنسنٹریشن لانے میں آپ کے ایزیلی 25 سے 30 منٹ ضائع ہوتے ہیں دن کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے آپ اٹھ کے کافی کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہ پی کر کافی واپس آ کر وہی کنسنٹریشن لیول اپنی جگہ پر لانے میں کم از کم آدھا گھنٹہ آپ کا جاتا ہے۔ اس کے برعکس رمضان المبارک کے اندر آپ کا جو کھانے پینے کا معمول ہے، وہ صبح آپ نے سحری کی ہے اور اس کے بعد سارا دن اب آپ کا فوکس کھانا نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ٹی بریکس نہیں ہے، اسموک بریکس نہیں ہے، آپ فری ہیں۔ اور اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس فری ٹائم کو سو کے گزارنا چاہتے ہیں، لیزینس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، یا اس فری ٹائم کو بہتر انداز میں پروڈکٹیو، کہ آپ کا دماغ خالی ہو گیا آدھے کاموں سے، کھانے سے جھنجھٹ چھوٹ گیا، شام تک آپ کو پرواہ نہیں ہے، اور دن کو کنسنٹریشن اور فوکس کے ساتھ آپ اس پہ کرتے ہیں، اپنے کام پہ توجہ دیتے ہیں، اور زیادہ بیٹر ریزلٹس اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک 2011 میں انٹرنیشنل سروے کروایا گیا تھا 5 مسلم کنٹریز اور 5 نان مسلم کنٹریز، مگر مسلم کی ایک بڑی آبادی کے ساتھ۔ مسلم کنٹریز کے اندر پاکستان تھا، ملائیشیا تھا، سعودی عرب تھا، یو اے ای تھا، انڈونیشیا تھا۔ نان مسلم کنٹریز کے اندر یو کے تھا، آسٹریلیا تھا، انڈیا تھا، اور 2 اور ملک۔ یہاں پر رمضان المبارک کے حوالے سے ایک سروے کروایا گیا عوام الناس کے اندر، اور یہی پروڈکٹیوٹی اور نان پروڈکٹیوٹی کا۔ تو 77% ینگسٹرز اور نوجوانوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ صحیح کر لیں تو 77% لوگوں کو یہ لگا کہ رمضان المبارک میں ہمارے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں پروڈکٹیو انداز سے فوکس کر لیں تو ہمارے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ پھر کچھ آتھرز کے ساتھ انٹرویوز کیے گئے، اس کے اندر کوئی ریلیجس آتھرز نہیں تھے لیکن مسلمز، انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں ہماری رائٹنگ کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، پروڈکٹیوٹی انکریز کرتی ہے، انہینس کرتی ہے، ہمارا فوکس بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دماغ سے اب باقی چیزیں نکل جاتی ہیں، کھانے پینے کی، غیر ضروری چیزوں کی، لغویات کی، گپ شپ کی، دوستوں کے ساتھ بہت ساری آؤٹنگز کی، غیر ضروری جو انسان اپنے دن کو تقسیم کرتا ہے اور جا کے 1000 غیر ضروری چیزیں کرتا ہے، سوشل سرکلز کی وجہ سے گپ شپ، باہر بیٹھے گپے لگائی، باتیں کی، 10 چیزیں کی، وہ ساری چیزیں کٹ آف انسان کی ہوتی ہیں رمضان میں، کیونکہ رمضان میں فوکس اور ہے، وہ سارا ٹائم سیو ہوتا ہے اس کے پروڈکٹیو کام کے۔ تو اس طرح رمضان ایک پروڈکٹیو مہینہ ہے جس کے اندر انسان پروڈیوس کر سکتا ہے۔ پھر کانشیسنیس اس کے اندر رمضان میں جو دوسری اہم بات ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی ایسے ہے کہ جب انسان فاسٹ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر کم خوراک جاتی ہے۔ اب ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے، ایک بایولوجیکل ڈیمانڈ ہے جسم کی۔ انسان مثال کے طور پر عام حالات میں جب کسی انسان کو کم خوراک میسر، کم خوراک ہو، تو وہ انسان سوچتا ہے
کہ میں اپنی انرجی سیو کروں، اور انرجی سیو کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ ضروری کام پہلے کروں گا، غیر ضروری کام بعد میں کروں، یا ہو سکتا ہے نہ کروں، کیونکہ مجھے جو امیجیٹ ورکس ہیں ان کے لیے انرجی سیو کرنی ہے۔ جب عام حالات میں سارا دن انسان گھوم رہا ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ ہر وقت کھا رہا ہوتا ہے، اس کو نہ انرجی لو فیل ہوتی ہے، وہ انرجیٹک ہوتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، تو وہ ٹائم اور ورک مینجمنٹ پراپر نہیں کرتا، کیونکہ یہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں ٹائرڈ ہو جاؤں گا شام تک، اور وہ بائی دی وے ویسے ہو جاتا ہے ٹائرڈ شام کو، ویسے ہی نارمل حالات میں آفس سے آیا واپس، اور کئی ضروری کام رہ چکے ہوتے ہیں اس کے برعکس رمضان المبارک میں شروع میں ہی انسان ذہن میں رکھ کے چلتا ہے، جب صبح سحری کر رہا ہوتا ہے پہلے تو میک شور کرتا ہے کہ میں پیک ہو جاؤں، تو میں نے پورا دن گزارنا ہے اب تھرسٹ اور ہنگر کے ساتھ، اور اس کے بعد اس نے جتنا کھایا ہوتا ہے وہ دھوپ میں کم نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اسے وہ کہتا ہے میں ایگزاسٹ ہو جاؤں گا، مجھے پھر پیاس لگے گی، وہ غیر ضروری سوشلائز کرنے سے اوائڈ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری انرجی ویسٹ ہوگی، اور پھر وہ ضروری کام پہلے کرتا ہے، غیر ضروری چھوڑتا چلا جاتا ہے، اپنی انرجی مینج کر رہا ہے۔ یہ سوچ اور یہ خیال اسے رمضان ہی دیتا ہے، اسے باقی زندگی نہیں دیتی، یہ بھی اس کو پروڈکٹیو بناتا ہے کہ وہ زندگی سے غیر ضروری کام نکال کے صرف ضروری کاموں کی طرف آئے، اور کسی کی زندگی میں صرف ضروری کام رہ جائیں اور غیر ضروری کام نکل جائیں تو اس کی زندگی کتنی پروڈکٹیو ہے۔ ہماری زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی نے وقت ضائع کرنا سیکھا ہے، ہم غیر ضروری کام 70% کرتے ہیں، 30% ضروری کام کرتے ہیں۔ رمضان آپ کی پوزیشن چینج کر دیتا ہے، وہ آپ سے اب بیشتر سارے ہی ضروری کام کرواتا ہے اور تھوڑے غیر ضروری کام بچ جاتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں انسان رمضان المبارک کو، تو اس لیے رمضان المبارک اس کو بڑا پروڈکٹیو بنا دیتا ہے۔ تیسری چیز جو رمضان المبارک انسان کے اندر پیدا کرتی ہے وہ ہیلنگ ہے، بایولوجیکل ہیلنگ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے یہ سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے، سٹمک اپسیٹ ہو جائے، تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو سٹمک سسٹم ہے، اب ایک دن کے لیے اس میں کچھ خوراک مت ڈالیں، اس کو اس کے کام سے روک دیں، یہ خود نیچرلی 24 گھنٹے اسے نیا کام نہیں ملے گا سٹمک کو ڈائجسٹ کرنے کا، تو یہ اپنے آپ کو نیچرلی ہیل کرے گا۔ تو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اس پورے سسٹم کے یہ مہینہ ایک ایسا انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اگر اس کو ہم نہ ایسا کام کریں کہ جیسے رمضان میں ہم کرتے ہیں کہ عام حالات سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں افطار میں، اگر یہ معمول نہ رکھیں اور تھوڑا کھانے پر اکتفا کریں اور دن بھر پیٹ کو کوئی کام نہ ملے، تو یہ سال کے اندر اللہ پاک نے یہ سٹمک بریک رکھی ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں گزار دیا جائے تو اسے ہیلدی رکھتی ہے۔ تو یہ جسمانی اور جسدی بینیفٹ ہے۔ انٹلیکچوئل بینیفٹ میں نے عرض کیا، رمضان کا میں نے کہا نا تینوں پہلوؤں کو محیط ہے۔ انٹلیکچوئل بینیفٹ آپ کا فوکس امپروو کرتا ہے، کیونکہ آپ کا اب دھیان غیر ضروری چیزوں سے ہٹ کے صرف ضروری چیزوں کی طرف ہو گیا، تو رمضان نے آپ کو وہاں بھی بینیفٹ دیا۔ اور تیسری چیز آپ کی ول پاور ہے۔ ول پاور ایک مسل کی طرح ہے، ایک مسل ہے نا آپ کا باڈی کا، آپ اس کی جتنی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنا اسے زیادہ یوز کریں گے وہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا اس مسل کو کم یوز کریں گے وہ اتنا لاغر و کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو ول پاور بھی انسان کے مسل کی طرح ہے، ول پاور کو جتنا پٹ ٹو ٹیسٹ کریں گے وہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا ول پاور کو ٹیسٹ کرنے سے گھبراتے رہیں گے ساری زندگی اتنی کمزور رہے گی۔ تو رمضان مبارک آپ کی ول پاور کو بھی اسٹرانگ کرنے کی ایک بہت بڑا کیمپ اور ایکسرسائز ہے، جو آپ کی ول پاور کو اسٹرانگ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، تناور کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کو
کیونکہ آپ کی خواہش کی چیزیں حلال چیزوں سے بھی آپ کو روکتی ہے، غیر ضروری چیزوں سے روکتی ہے، آپ کی ٹائم کو اسکیڈول کرتی ہے، غیر ضروری کھانے سے روکتی ہے، آپ کو ڈسپلن کرتی ہے، ہم جو سارا دن کھاتے رہتے ہیں اس سے روکتی ہے کہ اس ٹائم کھائیں اس ٹائم نہیں کھائیں، آپ اس ٹائم آپ یہ کریں اس ٹائم نہیں کریں، زبان سے ہر وقت ہمارے کئی بار گالی جاری رہتی ہے، رمضان شریف تھوڑا شرم دلاتا ہے کہ بھئی زبان کو کنٹرول کریں، غصہ ہمارے ناک پر ہمیشہ رہتا ہے، رمضان شریف تھوڑا وہ بھی خیال کرواتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اور ایسی بہت سی اچھی عادتیں جو روٹین میں نہیں ہمارے ہاں پائی جاتی، رمضان شریف ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے اور موٹیویٹ کرتا ہے، اور اس سے ول پاور ہماری بنتی ہے۔ اور اگر یہ رمضان کے 30 مہینے ہم کنٹرول کر لیں اپنی بری عادتوں پر اور اپنا لیں کچھ اچھی عادتیں، تو 30 دن کی ایکسرسائز باقی کے 11 مہینے میں بینیفٹ دے سکتی ہے، اور ہر سال پھر یہ لوٹ کے آتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے بہت سائنٹیفکلی اس کو پلیس فرمایا ہے ساتھ کے اندر کہ اگر ہم کوئی بھی، اور اس کو پریکٹس کر لیں تجرباتی طور پر، دعوت ہے کہ کوئی بری عادت جو کوشش کرتے ہیں نہیں چھوٹتی، اسے رمضان میں چھوڑنے کی کوشش کریں، اللہ پاک مدد فرمائے گا، اور 30 دن کاربند رہیں وہ چھوٹے گی، کوشش کریں۔ اور کوئی اچھی عادت جو نہیں اڈاپٹ ہوتی اسے رمضان میں اپنانے کی کوشش کریں۔ انسان کو پتا تو ہوتا ہے نا اپنی خامیوں کا، کوئی آدمی سوچتا ہے، کسی کو خیال ہوتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں پتہ نہیں کیا کروں، لیکن جھوٹ نہیں چھوٹتا میرا، اسے رمضان میں چھوڑنے کی کوشش کریں۔ کوئی سستی کرتا ہے، نمازوں کی عادت پختہ نہیں ہوتی، رمضان میں پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو غصہ آتا ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، بری عادت ہے، خصلت ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ زرخیز ہے، اس میں کوشش کریں گے تو رمضان ہیلپ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے آپ کی اس عادت کو پختہ کرنے۔ اسی طرح ناظرین محترم، بہت ساری اور خصوصیات ہیں، اگر آپ رمضان المبارک کو اسی طرح گزاریں گے اور پھر اگلا آ جائے گا، وہ کہیں گے جی میں تو 15 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو بات پھر وہی آئنسٹائن والی ہے جس نے کہا تھا insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results۔ یہ انسانیٹی ہے، ایک ہی انداز چیز کو بار بار کرنا، جو پاکستان کے الیکشن کا بھی حال ہے کہ ہم بار بار وہی اسی پروسیس سے گزرتے ہیں اور پھر ریزلٹس ڈفرینٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو رمضان بھی ہم ہر سال ایک ہی ایٹیچیوڈ کے ساتھ رمضان گزارتے ہیں تو رزلٹ ڈفرینٹ کیسے ہوں؟ اگر ہم اپنا ایٹیچیوڈ ٹورڈز رمضان آج چینج کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے رمضان مبارک گزارنا ہے، تو یقیناً اس کے ریزلٹس بھی ڈفرینٹ ہو جائیں گے۔ آخری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ انٹرسٹنگ ہے، ایک انٹرنیشنلی ایک چیلنج کیا گیا نان مسلم کمیونٹی کو رمضان المبارک کی پروڈکٹیوٹی اسیس کرنے کے، اور کہا گیا کہ نان مسلم، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن رمضان کی روٹین وہ گزاریں ہمارے ساتھ، یعنی روزہ رکھیں، اور پھر وہ بتائیں کہ کتنی پروڈکٹیوٹی آئی یا کتنی پروڈکٹیوٹی نہیں آئی۔ تو ایک گرام تھے، انہوں نے لکھا ہے، خود بیان کیا ہے کتابوں میں، کہ میں نے اس چیلنج کو قبول کیا، ایک فرینڈ سرکل میں تھا، اور میں نے 3 دن روزہ رکھا۔ گراہم کہتا ہے میں نے 3 دن روزہ رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میرا فوکس امپروو ہو گیا، مجھے وہ جو کھانے اور کافی اور پینے کی جو سوچیں باقی رہتی تھی وہ ختم ہو گئی، میرا فوکس امپروو ہو گیا، غیر ضروری عادات جو میرا وقت دن بھر کا کھاتی تھی وہ چھوٹ گئیں، اور میں نے زیادہ پروڈکٹیو انداز میں کام کیا، اور میری پرسنٹیج آف پروڈکشن آف ورک جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور انہینس ہو گئی، اور میں لائٹر محسوس اپنے آپ کو کرتا تھا، اور مور ہیلدیئر اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے دامن میں خصوصیات رکھی ہیں اور ہم پر فرض کیے ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں ان کو ہم گزاریں اور اس کی بتائی ہوئی طریقہ کار کے مطابق، تو پھر ہمارے یہ تینوں حیات کے پہلوؤں کو بینیفٹ دے گا، ہماری صحت کو بھی، ہماری اسپرٹ کو بھی، روح کو بھی، اور ہمارے انٹلیکٹ کو بھی۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں،
قرآن مجید کی تلاوت اس کے اندر مسٹ ہے، اور اگر اس کو ترجمے کے ساتھ رمضان المبارک میں پڑھ لیا جائے تو اس سے اور بہتر کیا ہے۔ تو ہمارا انٹلیکٹ کتنا امپروو کرے گا کہ اگر ارادہ کر لیں کہ ہم رمضان میں ایک قرآن ختم کریں گے بما ترجمہ، تو ہمارا انٹلیکٹ کتنا اوپر جاتا ہے، پھر فوکس امپروو ہوتا ہے، باقی کام بہتر ہوتے ہیں، لغویات سے انسان پرہیز کرتا ہے، وقت کے ضیاع سے پرہیز کرتا ہے، بری باتوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیں تو بطور شخصیت یہ رمضان انسان کو اجلا کر دیتا ہے، اور پھر ان پریکٹسز کو پورے سال نبھا لے تو اس سے بہتر اور قیمتی شے اور کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ پیغام ہے رمضان کا، یہ پیغام ہے اسلام کا، جس میں کریکٹر بلڈنگ ہے۔ رمضان ہمارے درمیان کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہے، ہماری شخصیت سازی کر رہا ہے تینوں پہلوؤں پر، چاہے جسدی ہو، چاہے ہمارا شعوری ہو، یا چاہے ہمارا روحی۔ جو باتیں ہم نے کی اللہ پاک ان پر ہمیں ہمارا عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حال کو لطف و کرم فرمائے، اور رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بھی باقی ہے رمضان اللہ پاک اس کے فیوزات و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ سال اللہ پاک ہماری زندگیوں میں جب رمضان لاتا ہے تو اس کی اور قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، آخری اشارہ رمضان المبارک کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ اعتکاف فرماتے تھے، اس آخری اشارہ کے اندر طاق راتیں پوشیدہ ہیں، ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، اور لیلۃ القدر کی وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ 1000 راتوں کی افضل ہے۔ اس رات اللہ پاک اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور وہ اللہ سے جو مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے، اور پھر جو عمل اس میں کر لیا جائے اللہ پاک اس کے لیے نیکی کا سامان، اجر و ثواب کا سامان کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آخری عشرہ میں لوگ ہر رات جاگا کرتے تھے، بالخصوص طاق راتوں میں، تو وہ بھی آگے آنے والی ہیں تاکہ ہم اپنے معمولات میں ان طاق راتوں کے جاگنے کو بھی شامل کریں رمضان المبارک میں، تاکہ ہماری زندگیوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی وہ مبارک سعادتیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا